الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین اور بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے 23 آیت تک ہماری باتیں ہو چکی تھی کہ حضرت مریم جب وہ پریگننٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی، تو اپنے بچوں کو لے کر فانتبذت به مکانا قصیا، وہ اپنے اعتکاف میں جو کمرے میں تھی اس کمرے سے نکل گئی اور اس حمل کو لے کر وہ دور علاقے پر، دور جگہ پر کہیں چلی گئی۔ محدثین مفسرین سب لکھتے ہیں مکانا قصیا سے مراد بیت اللحم ہے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اور یہ وہ بیت اللحم ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کے لیے لے جایا گیا تو مکہ میں یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ہوا تھا۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، وہاں سے اٹھایا جبرائیل علیہ السلام نے، تو 15ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ کہ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ تو یہ مسجد حرام سے ہمارے نبی کو اٹھایا، اور مسجد اقصیٰ جب لے جا رہے تھے جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ، جو براق سواری آئی ہے، تو اس میں ایک بیت اللحم یہ ہے، وہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکایا گیا اور ہمارے نبی کو کہا گیا کہ یا رسول اللہ آپ 2 رکعت یہاں نماز پڑھیے، کیونکہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، ولادت ہے، اس کو بیت اللحم کہا گیا ہے۔ وہاں ہمارے نبی کو 2 رکعت ہمارے نبی نے پڑھی ہیں، پھر وہاں سے وہ آگے بڑھے ہیں، تو یہ بیت اللحم ہے۔ پھر فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، کہ وہ زچگی کی جو تکلیف تھی درد سے، اس درد جے نے ان کو ایک کھجور کے پاس ان کو پہنچا دیا، تنے کے پاس۔ قالت یا لیتنی، وہاں وہ آرام سے بیٹھی، کون؟ مریم سلام اللہ علیہا۔ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، وہاں بیٹھی بیٹھی یہ سوچ رہی تھی، کون؟ مریم، کہ اب میں لوگوں سے کیسے فیس کروں گی، لوگ مجھے کیا کہیں گے، ہزاروں طرح کے خیالات دماغ میں ان کے گھوم رہے تھے کہ اب لوگ میرے اوپر کیا الزام لگائیں گے کہ میرا باپ تو اچھا تھا، میری ماں نیک تھی، میں بڑے خاندان کی بیٹی تھی، میں تو ہیکل سلیمان میں اعتکاف میں تھی، میں تو اللہ کی گھر کی عبادت کے لیے اور اس کی گھر کی خدمت کے لیے میں وقف کر دی گئی تھی، اب کیا ہوگا، لوگ مجھے کیا کہیں گے۔ کاش، کہہ رہی ہیں، اس کا ترجمہ یہ ہے، مریم کہہ رہی تھی یا لیتنی مت قبل هذا، اس سے پہلے میں مر چکی ہوتی تو اچھا تھا، وکنت نسیا منسیا، اور میرا نام و نشان مٹ چکا ہوتا تو اچھا تھا۔
میں بھلی بسری ہو چکی ہوتی، یعنی میرا نام و نشان ختم ہو چکا ہوتا، تاکہ مجھے اس آزمائش میں نہ پڑنا پڑتا۔ یہ آزمائش جب اللہ کی طرف سے آتی ہے تو بڑی آزمائش آتی ہے۔ یہ قانون ہے خدا کا کہ جب بھی کوئی بڑا ہوتا ہے نا، بڑا بنتا ہے، بڑا اس کو اسٹیٹس ملتا ہے، مقام ملتا ہے، تو اس سے پہلے اس کی اگر شروع کی لائف کو دیکھا جائے، پرکھا جائے، تو اس نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہوتی۔ کسی بڑے مالدار کو دیکھو، اس نے شروع میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی۔ جو بزرگان دین ہیں، اکابر و اسلاف ہے، ان کی ابھی کی لائف کو لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ انجوائے کرتے ہیں اور کروڑوں کی گاڑیوں میں وہ پھرتے ہیں، گھومتے ہیں، فلائٹوں میں دنیا گھوم رہے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب۔ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب اپنی کارگزاری میں یوں کہتے، مجھے خبر نہیں تھی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں 4 دانگے عالم میں ایسا چمکوں گا۔ وہاں لوگ میری باتیں سنیں گے اور لوگ میرا فالو کریں گے، مجھے کوئی خبر نہیں تھی جب میں یہ کام لے کے اٹھا تھا۔ ہم تو گمنامی میں یہ کام شروع کیا تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ہم پوری دنیا میں چھا جائیں گے۔ آج کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کوئی مکتب فکر ایسا نہیں ہے جو مولانا طارق جمیل کو سنتا نہ ہو۔ کیوں؟ مولانا طارق جمیل کی ایک ہی بات ہے، سب لوگوں کو اپنے گلے سے لگاؤ، محبت کرو، محبت بانٹ رہے، محبت تقسیم کر رہے، لوگوں کو گلے لگانے کی بات کر رہے کہ نفرتیں ختم کرو، یہ مسلکی اختلاف ختم کرو، آپس میں جڑ جاؤ، ایک امت بنو جو ہمارے نبی بنا کے گئے تھے۔ اس لیے یہ بات ہے، اور ہم سب کو بھی ان کا فالو کرنا چاہیے کہ سب کو گلے سے لگانا چاہیے، سب سے محبت کرنا چاہیے۔ اختلاف اپنی جگہ پر، باپ بیٹے کا بھی اختلاف ہوتا ہے لیکن پھر بھی سمان ہوتا ہے، بھائی بھائیوں کا اختلاف ہوتا ہے لیکن پھر بھی محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو فناداها من تحتها الا تحزنی، میں یہ بات اس پر کر رہا تھا کہ مریم کو اس آزمائش میں ڈالا، تو آج مریم کی عزت وہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ یہ ایک افضل ترین خاتون تھی۔ ہمارے نبی فرماتے کہ اپنی زمانے کی سب سے افضل ترین خاتون تھی مریم بنت عمران۔ ایسی کامل خاتون، ایک فرعون کی بیوی آسیہ اور ایک مریم بنت عمران، ایسی کامل خاتون آئی ہی نہیں ہے دنیا، تو یہ ان کو بعد میں مقام ملا۔ حالانکہ یہودیوں نے ان پر الزام لگا، قرآن ان کی برات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ باقرہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانی بتانے کے لیے ان کو آزمایا، ان کو منتخب کیا، سلیکٹ کیا، لیکن یہودی ان پر الزام ڈالتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، مریم زناکار ہے یا بدکار ہے۔ پھر آگے کیا ہے؟ فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، فرشتے نے پائنتی سے پکارا، نیچے کی طرف سے پکارا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس قرآن کی آیت سے کہ وہ مریم تھوڑی اوپر کی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی سلام اللہ علیہا، اور فرشتے نے نیچے سے پکارا اور یوں کہہ رہا ہے فرشتہ، اللہ تحزنی، غم نہ کرو، قد جعل ربک تحتک سریا، کہ اللہ نے تیرے نیچے ایک چشمے کو رواں کر دیا ہے۔ حالانکہ وہ ایک بنجر جگہ پہ جا کے بیٹھ گئی تھی، کیوں؟ اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکل کر دور دراز پر جا کے بیٹھ گئی کہ لوگ کیا بولیں گے، کیا باتیں کریں گے، اسی ٹینشن میں تھی، اسی ڈپریشن میں تھی، خیالات دنیا جہاں کے آ رہے تھے ان کے دماغوں میں۔ تو اچانک فرشتے نے پکارا ان کو کہ غم نہ کرو۔ جب بچہ پیدا ہو گیا، اس سے ایک قرات یہ ہے، آفیشیل قرات سبع سنا ہوگا، قرات سبع عشرہ، یہ ہماری آفیشیل قرات ہے، اس کو نماز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے میں مثال کے طور پر آپ کو بتاؤں، ہم اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں کیا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ ایک اس کی قرات یہ ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، یہ قلے ہے نا، اس طریقے سے۔ تو ایک قرات یہ بھی ہے کہ فناداها من تحتها، نہیں، فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا،
تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے نیچے سے مفسرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے تھے، ابھی تو نیو بیبی ہے، اور انہوں نے کہا، پکارا، کس نے؟ عیسیٰ علیہ السلام، ابھی نیو بیبی ہے، ابھی پیدا ہوئے ہیں، ان کے 5-10 منٹ ہوئی ہیں، تو اور وہ بچہ پکار اٹھا کہ اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریہ۔ یہ دونوں قول مفسروں نے لکھے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر لوگ یوں کہتے ہیں کہ فرشتے نے پکارا تھا۔ بہرحال وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یوں کہہ رہے ہیں فرشتہ کہ غم نہ کرو، تمہارے نیچے اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اور وَغُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، یہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ، یہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ تر و تازہ کھجور ٹپکے گی، اور ٹھنڈا پانی پیو اور کھجوریں کھاؤ۔ اس سے علماء یہ لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ زچگی کی حالت میں جب بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد کھجوریں کھانا بہت مفید ہے۔ اعلیٰ کوالٹی کی جو کھجوریں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں گجرات میں ادھر ادھر جو ماحول ہے وہ کیا ہے کہ زچگی کے بعد، یعنی ولادت کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد لوگ کیا کھلاتے؟ گھی کھلاتے ہیں، اور وہ بندھن کھلاتے، معلوم نہیں کیا کیا کھلاتے ہیں، ہاں میتھی کھلاتے ہیں، تو یہ سب چیزیں کھلاتے ہیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس سچویشن میں، اس حالت میں، اس کنڈیشن میں کھجور کھانا بہت زیادہ مفید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے لیے یہ کھجور کا بندوبست کر دیا کہ کھجور کا تنا ہلاؤ، کھجوریں تر و تازہ کھجوریں گرے گی، ٹپکے گی۔ پھر فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ یہ فرشتہ کہہ رہا ہے، کھاؤ اور پیو، فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، ٹینشن مت لو، ادھر ادھر سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سجیشن دے رہا ہے، ان کو حکم دے رہا ہے کہ کیا کرنا ہے تم کو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اگر کوئی انسان نظر آ جائے تمہیں، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر کوئی انسان تمہیں نظر آ جائے تو ان کو کہو انی نذرت للرحمن صوما، آج میں نے اپنے رحمان کے لیے نظر مانی ہے روزے کی، کہ آج میں فلن اکلم اليوم انسیا، آج میں کچھ بھی نہیں بولوں گی، کچھ بھی بات نہیں کروں گی۔ اس سے علماء اور مفسرین محدثین کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں نہ بولنے کا بھی روزہ رکھا جاتا ہے، جیسے ابھی ہمارا روزہ ہے، کھانے پینے اور جماع سے بچنے کا نام روزہ ہے، کھانے پینے اور جماع سے بچنے کا نام روزہ ہے۔ جو چیزیں حلال تھی اس کو ایک وقت میں اللہ کے حکم سے بند کر دیا کہ ہم نہیں کھائیں گے، نہیں پئیں گے، صبح صادق سے لے سے غروب تک، یہ اللہ کے لیے رک جانا، اس کو کہا جاتا ہے روزہ۔ روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے اس کو نماز کا اجر دے دو، یا زکوٰۃ کا اجر دے دو، اس نے نفل پڑھی اجر دے دو، تہجد پڑھی اجر دے دو، اور اس نے لوگوں کی مدد کی ہے اجر دے دیا جائے۔ لیکن روزے کا اجر اللہ خود دیتا ہے، یا اللہ ایک حدیث کے مطابق اللہ خود اس کا بدلہ بن جاتا ہے روزے کا۔ اتنا بڑا یہ روزہ ہے، کیونکہ روزہ جب رکھتا ہے تو کسی بندے کو، سامنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ روزے دار ہے۔ روزہ ایک چھپی ہوئی عبادت ہے، اور روزے سے پورے بدن کی بیماری صاف ہو جاتی ہے، بندہ تندرست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں ہم کہ آج میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، آج میں کچھ بھی بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، اس سے پتہ یہ چلتا ہے اللہ یہ کہنا چاہتا ہے اب آگے بچے کو لے کے جاؤ تم، تو تم کو صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود اس کی صفائی دے گا کہ تم نے یہ کام غلط کیا ہے یا صحیح کیا ہے۔ اللہ نے تم کو سلیکٹ کیا ہے کہ تم نے کوئی غلط کام کیا ہے، اس کی صفائی اللہ دے گا۔ تم کو بولنے کی، مریم کو کہہ دیا سلام اللہ علیہا کہ تم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے،
ہم دیں گے تمہاری طرف سے۔ تو کیا کہا؟ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ، اس بچے کو وہ مریم سلام اللہ علیہا اٹھا کر اپنی قوم کے پاس گئی۔ تو جب لوگوں نے دیکھا نا، قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، اے مریم، لوگوں نے کہا اے مریم تو نے تو بہت بڑا پاپ کا کام کیا، گناہ کا کام کیا، یہ کیا لے کے آئی تو؟ تیری تو شادی ہوئی نہیں، تیرا باپ تو بڑا اچھا انسان تھا، تیری ماں بھی بڑی نیک تھی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ تانے ہوتے ہیں بھائی، عجیب و غریب تانے دیے جاتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس لیے منع فرمایا ہے کسی پر الزام مت لگاؤ بغیر دیکھے، بغیر کچھ تحقیق کے۔ اس لیے حدیثوں میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، مسلم شریف کی روایت، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، ہر سنی سنائی بات نقل کرنا شروع کر دے، فارورڈ کرنا شروع کر دے۔ اس لیے موبائل میں بھی کچھ آوے نا، اس کو فارورڈ کرنا جب تک تحقیق نہ ہو جائے۔ تو یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، یہ ہارون کی بہن ہو سکتا ہے ان کے بھائی کا نام ہارون ہو، یا ان کا خاندان کا کوئی بڑا ہو، ان کی طرف نسبت کر کے لوگوں نے کہا جو فیمس ہو ان کے قبیلے میں، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن تیرا باپ تو نے برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی کوئی بدکار نہیں تھی، لیکن تو آج کیوں ایسا کام کر رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ تم کو کچھ بولنا نہیں ہے، تو مریم نے کیا کہا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، وہ بچہ لے گئے تو اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس بچے کو پوچھو کیا کہہ رہی ہے، اشارہ کر کے، وہ بول نہیں رہی تھی، روزہ رکھا تھا، بول نہیں رہی تھی۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اشارہ کر دیا، اس بچے کو پوچھو۔ تو قوم کے لوگ کیا کہنے لگے؟ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، یہ تو بچہ ہے پنگوڑے میں، جولے میں، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ یہ تھوڑی بولتا ہے، یہ کیا صفائیہ دے گا اپنے؟ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو جھولے میں ہے، پنگوڑے میں ہے، بچہ ہے، اس سے ہم کیسے بات کریں؟ تو بس یہ کہنا تھا کہ ایک آواز گونجی، قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ یہ چھوٹا بچہ ہے، ابھی پنگوڑے میں ہے، لیکن کیا بول رہا؟ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب اللہ کسی کی صفائی دینے پہ آ جائے، کسی کی وکالت کرنے پہ آ جائے، کسی کا ڈیفینس کرنے پر اللہ خود آ جائے، اس کے طریقے، اس کے میتھڈ بہت جدا ہوتے ہیں۔ جب اللہ ادھر ڈیفینس کرنے پر آ جائے تو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ اللہ کس طریقے سے میرا ڈیفینس کرے گا، کس طریقے سے میری وکالت کرے گا۔ کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ بچہ بولے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ زبان ہے نا، زبان کوئی یوں سوچتا تھا، آج کی بایولوجی ماننے سے انکار کر رہی ہے، سائنس ماننے سے انکار کر رہی ہے کہ بچہ کیسے بول سکتا ہے۔ ہم یوں کہتے ہیں بھائی یہ زبان ہے، زبان ہے، یہ تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے؟ گوشت کے لوتھڑے تو بہت زیادہ ہے، لیکن اس گوشت کے لوتھڑے میں بولنے کی طاقت کس نے دی؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس اللہ نے طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنا سمجھایا ہے، بولنا سکھایا ہے، طاقت دی ہے۔ چڑیا اپنی بولی بولتے ہیں، جانور اپنی بولی بولتے ہیں، کیڑے مکوڑے حشرات الارض اپنی بولی بولتے ہیں، اور انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ اپنی بولی بولتے ہیں۔
اس لیے اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے ہم نے سلیمان کو تمام پرندوں کی بولیاں سکھائی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پرندے بھی بولتے ہیں، ان کا ایک پورا نیٹ ورک ہے، وہ کیسے بولتے ہیں، ان کا کمیونیکیشن کیسا ہوتا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن آج کی سائنس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، بہت کچھ باتیں پتہ چل رہی ہے۔ ڈسکوری پر جب جانوروں کو، اینیملز کی ڈسکوری بتائی جاتی ہے تو اس پر بہت کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ تو وہ بچہ جو پنگوڑے میں تھا وہ کیا بولتا ہے؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نام ایک عبداللہ بھی ہے۔ ایک میرے کو عرب پوچھ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ میری ایک عرب سے ملاقات ہوئی، وہ میرے کو پوچھتا ہے، جب میں عربی سوم پڑھ رہا تھا، آدھا عالم بن چکا تھا میں، اس وقت میرے کو پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو میں بہت سوچتا رہا، میں نے بولا وہی قرآن جو بیان کرتا ہے کہ نہیں قرآن نے دوسرا نام ان کو دیا۔ ایک تو عیسیٰ ابن مریم ہے، حضرت مسیح ہے، لیکن پھر تیسرا نام ان کا کیا ہے؟ تو میں نے بولا معلوم نہیں میرے کو۔ پھر اس نے یہ آیت پڑھی، تو میں نے بولا صحیح بات کہی آپ نے۔ انشاءاللہ آئندہ کل کیا بات ہوگی، وہ کیا چیزیں ہیں، اور کتنا خوبصورت یہ کلام ہے جو پنگوڑے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے ہیں، اور کتنے خوبصورت یہ کلمات بولے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ کل تشریح کریں گے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ محبت نصیب فرمائے، آپس میں تمام مسلمانوں کو یونٹی عطا فرمائے، اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، اور تمام لوگوں کو قرآن پڑھنے کا شوق اور ذوق نصیب فرمائے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔